بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ کویت کے لیٹسٹ نیوز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تو آئیے چلیے نیوز کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آئے تو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ آئیے چلیے نیوز کی طرف۔ کویت نیوز، فیملی ویزا اور خود کفیل ویزا کی تجدید صرف 1 سال کے لیے ہوگی۔ وزارت داخلہ میں رہائشی امور کی عمومی انتظامیہ نے ابدیاتی احاطے اور ابھرتے ہوئے کورونا کیسز بحران سے ظاہر ہونے والے عیب کو دور کرنے کے لیے آرٹیکل 22 فیملی ویزا اور آرٹیکل 24 خود کفیل ویزوں کے رہائشی اجازت ناموں کی تجدید کی حد صرف 1 سال کر دی۔ سرکولر میں کہا گیا ہے کہ یہاں تک کہ اگر متعلقہ اسپانسر کو رہائشی اجازت نامے کی توثیق 3 سالوں کے لیے ہو تو بھی انحصار کرنے والے فیملی ویزا اور خود کفیل آرٹیکل 24 ویزا رکھنے والوں کے لیے رہائشی اجازت ناموں کی تجدید سالانہ ہوگی۔ یعنی فیملی ویزا ہو یا خود کفیل ویزا، وہ 1 سال کے لیے مؤثر ہوگا، 1 سال کے بعد تجدید کروانا پڑے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس نیوز ہے کویت نیوز 161 نئے کیسوں کی تصدیق، ایک پاکستانی متاثرین رابطے میں۔ کویت وزارت صحت نے وائرس کے 161 نئے کیسوں کی تصدیق کر دی ہے، جس سے ملک میں مجموعی کیسوں کی تعداد 11,000 تک ہوگی۔ 31 کیس بیرون ملک سفر سے متعلق، 17 کویتی شہری جو برطانیہ کے سفر سے لوٹے، 9 کویتی شہری جو جرمنی کے سفر سے لوٹے، 3 کویتی شہری جو امریکہ سے لوٹے، 1 بدون جو برطانیہ کے سفر سے لوٹا، 1 بھارتی شہری خاتون جو مصر کے سفر سے لوٹی۔ متاثرہ مریضوں کے ساتھ رابطے میں 124 کیس، جن میں 4 کیس کویتی شہری، 101 کیس بھارتی شہری، 15 کیس بنگلہ دیشی شہری، 1 کیس سعودی شہری، 1 کیس فلپائنی شہری، 1 کیس اردنی شہری اور 1 کیس پاکستانی شہری۔ 6 ایسے مقدمات ہیں جو ابھی تک زیر تحقیقات ہیں، جن میں 1 کیس خاتون کو کویتی شہری، 2 کیس بھارتی شہری، 1 کیس بلغاریہ شہری، 1 کیس مصری شہری اور 1 کیس فلپائنی شہری۔ صورتحال سچویشن آپ کے سامنے ہے، مرضی آپ نے اپنی ہی کرنی ہے۔ آپ اپنی حفاظت کریں گے، احتیاط کریں گے، صفائی کا خیال رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے۔ ساری دنیا اس ٹائم ڈسٹرب ہے، سارے ممالک میں یہ وائرس پھیل چکا ہے، 210 سے زیادہ ممالک کنٹریز میں یہ وائرس جو ہے پھیل چکا ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، بار بار ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی حفاظت کیجیے گا، صفائی کا سب سے پہلے خیال رکھیے گا، ایک دوسرے سے فاصلے سے رہیے گا، ہجوم میں مت جایا کریں، زیادہ باہر مت نکلا کریں، کرفیو کے اوقات میں مت نکلا کریں۔ کویت گورنمنٹ جتنا آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، اتنی کوئی بھی گورنمنٹ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی اور نہ کر رہی ہے۔ دبئی کے حالات آپ کے سامنے ہیں، 40,000 صرف پاکستانی نکال دیے گئے ہیں دبئی سے، اس کے علاوہ دوسرے کنٹریز انڈین، بنگلہ دیشی اور دوسرے ممالک والے الگ ہیں۔ ایسی صورتحال ہے، لوگوں کو کھانے پینے کا سامان دستیاب نہیں، لیکن کویت گورنمنٹ جو ہے آپ کا ساتھ دے رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو بھی چاہیے کہ کویت کی لا کو جو ہے فالو کیجیے گا، کرفیو کو اوقات میں باہر مت نکلیے گا، اس کے علاوہ باقی جو رولز اور ریگولیشن ہیں ان کو فالو کیجیے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس نیوز ہے، گزشتہ روز جزوی کرفیو کی خلاف ورزی کرنے والے کل 9 افراد گرفتار، جن میں 6 کویتی شہری جبکہ 3 خارجی شامل ہیں۔ برائے مہربانی قانون کی پاسداری کریں اور کسی بھی قسم کی مشکل سے بچیں۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو آگاہ کیا، پھر بتا رہا ہوں، گزشتہ روز یعنی جو روز گزر گیا اس میں 9 افراد جو ہے پکڑے گئے، جس میں 6 کویتی شہری ہیں، 3 خارجی شہری ہیں۔ ابھی پتہ نہیں ان کو بے دخل کیا جائے گا، ان کو قید ہوگی، سزا ہوگی، جرمانے ہوگی، اللہ عالم، لیکن آپ کے سامنے ساری رپورٹ ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ میرے پاس ایک نیوز ہے، کویت کا علاقہ ہے مبولا، وہاں راشن کی تقسیم ہو رہی ہے، اس کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بس میں ویڈیو نہیں شیئر کر رہا تھا، لیکن میں نے کہا کچھ ہمارے بھائی بولتے ہیں کہ آپ خود سے بات کر رہے ہو، ہمیں کوئی پروف دو، تو میں ویڈیو شیئر کر رہا ہوں۔ راشن کی تقسیم ہو رہی ہے اور کس طرح ہجوم ہے اور کتنی لمبی لائنیں اور قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ تو آئیے چلیے ویڈیو کی طرف۔